ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور آسمان پر رات کی سیاہ چادر پر خوبصورت ستارے ٹنگے ہوئے موتیوں کی مانند لگ رہے تھے۔ یہ تاروں بھری رات بہت خوبصورت تھی۔ ایسے میں وہ دلہن بنی خالی گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور کوئی بھی ابھی تک اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اسے اب ہلکا ہلکا ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ باہر درختوں سے چمگادڑ کی آواز کافی خطرناک محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ الو کی آواز بھی رہ رہ کر اسے سنائی دے رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ یہ گھر ایک سنسان جگہ پر ہے، لیکن یہاں ایسے خطرناک آوازیں راتوں کو گونجتی ہیں، یہ نہیں معلوم تھا۔ اس کے اندر خوف پیدا ہو رہا تھا اور اب وہ باقاعدہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مدد کے لیے کسے پکارے۔ اس کا دولہا اسے یہاں لا کے ایسے لگ رہا تھا جیسے بھول گیا ہو۔ اس نے آس پاس پانی کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی، لیکن وہاں پر پانی بھی موجود نہیں تھا۔ اب اس پر کوفت طاری ہو رہی تھی، کیونکہ اسے تو پیاس لگ رہی تھی اور گلا خشک ہو رہا تھا، اور اس کے خشک حلق میں کانٹے جیسے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے اندر کے گھٹن کو کم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ اس دوران ایک چمگادڑ اندر آیا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اس سے ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ اسے ان چیزوں کی عادت کہاں تھی؟ وہ تو شہر میں رہنے والی تھی، اور یہ گھر یقیناً ایک گاؤں میں تھا، کیونکہ کھڑکی کے باہر نظر پڑتے ہی ہریالی نظر آ رہی تھی۔ لیکن یہ ہریالی رات کے اندھیرے میں کسی ڈراؤنے منظر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ڈر کے مارے کھڑکی بند کر دی اور دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بھاری بھرکم لباس پہن رکھا تھا، جس میں اب اسے بہت زیادہ گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور گرمی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ کمرے کا پنکھا چل رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ یہ ستمبر کا موسم تھا، لیکن اس میں بھی ماحول ٹھنڈا نہیں ہو سکا تھا، بلکہ گرم ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا لیا تھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے دولہے پر بھی غصہ آ رہا تھا، اور پھر اپنی قسمت پر بھی رونا آ رہا تھا کہ وہ تو اپنے تمام رشتے تقریباً ختم کر کے آئی تھی، لیکن اب جس رشتے میں بندھ گئی تھی، جس کا انتظار کافی گھنٹے سے کر رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ اس پر نیند طاری ہونے لگی۔ لیکن وہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے سونے نہیں دینا چاہتی تھی، وہ اپنے آپ کو جگائے رکھنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا، اور اسی ڈر نے اس کے اندر خوف پیدا کیا ہوا تھا۔ جانے کیوں اس کا دل بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ آنے والے وقت کو سوچ کر وہ خود کو بے انتہا کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس کو دھوکے سے یہاں لا کر نہ جانے کہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نہ اس کی بہنیں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی اس کی ساس۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس گھر میں پہلے بھی کوئی موجود نہ ہو، اور یہ گھر خاص اسی دن کھولا گیا تھا۔ اب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، اور وہ پریشان سی ہو رہی تھی۔ اسی دوران اسے باہر صحن میں بہت سی باتیں کرنے کی آواز ایک ساتھ ابھری تھی۔ محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی بھی وہاں کوئی پہنچا ہو اور بہت سا سامان رکھ رہا ہو۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے دروازہ کھول کر باہر صحن میں موجود بے تحاشا آدمیوں کو دیکھا تھا۔ وہ تیز تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہاں ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ آدمی تو یہاں کافی عرصے سے رہائشی ہوں۔ وہ ان میں سے کسی ایک بھی چہرے کو نہیں پہچانتی تھی، نہ ہی کبھی زندگی میں دیکھا تھا، بلکہ سردار ہاشم نے تو اپنی فیملی جو انہیں بتائی تھی، ان میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی سچ ہے جو اس سے چھپایا جا رہا ہے، اور غور سے اس بات کا علم نہ ہوا۔ اس نے جلدی سے دروازے بند کیے اور ڈبل لاک لگایا۔ اس کے بعد دوبارہ سے پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ غلط ہوا ہے،
یا ہونے والا ہے۔ وہ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ آج اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ لیٹ کھلی تھی، اسی لیے اس نے جلدی جلدی تیار ہو کر وین چھوٹ جانے کے باعث رکشہ پکڑ لیا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی پہنچی کہ اچانک رکشے کو بریک لگا تھا اور وہ اچھل کر باہر گری تھی۔ اس کی کوہنی بری طرح سے چھل گئی اور وہ وہیں درد کے مارے بیٹھ گئی۔ اس نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ غالباً اسی کی ٹکر سے وہ رکشے سے گری تھی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا، لیکن درد کے مارے وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسی دوران لینڈ کروزر سے ایک نوجوان نکلا۔ وہ نوجوان کافی خوبرو تھا۔ ہلکی ہلکی شیو اس کے چہرے پر موجود تھی، بڑی پرسوچ آنکھیں اور نفیس سا سوٹ، یہ سب کچھ اس کی شخصیت پر 4 چاند لگا رہے تھے۔ وہ فکر مندی سے آگے بڑھا اور صبا سے پوچھا تھا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں، ناٹک کر رہی ہوں۔ صبا کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے اسے اسی ٹون میں جواب دیا، دیکھیں میری غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہے تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اس شخص سے وضاحت پر صبا کو اور زیادہ غصہ آیا۔ ہاں، پہلے موت کے منہ میں پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ اگر پہلے ہی آپ آنکھیں کھول کر گاڑی چلا لیتے تو یہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ صبا نے درد کے دوران کراتے ہوئے اسے بے نقد سنا دی تھی۔ ابھی جیسے ہی اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تھی تو وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ دیکھیں، آپ ضد نہ کریں، آپ میری گاڑی میں آ جائیں، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں، وہاں فرسٹ ایڈ ملے گی تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اب صبا کچھ بھی نہیں بولی تھی اور چپ چاپ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل چلی گئی تھی، جہاں پہنچ کر اس شخص نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور کہا تھا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہو تو آپ اس نمبر پر کال کر لیجیے گا۔ صبا نے چپ چاپ اس سے وہ کارڈ لے لیا تھا اور اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور اس نے دوبارہ صبا کو اسی کے کہنے پر اس کے گھر چھوڑ دیا۔ یعنی آج اس کے نصیب میں یونیورسٹی جانا لکھا ہی نہیں تھا، اسی لیے وہ دیر سے اٹھی تھی اور پھر راستے میں اس کا معمولی سا حادثہ ہو گیا۔ وہ گھر آ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں وہ خوبصورت نوجوان جیسے چپک سا گیا۔ اس کا شاہانہ انداز، اس کی گاڑی، اس کا روپیہ پیسہ، ان سب چیزوں سے وہ بے حد متاثر ہوئی تھی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ مغرور ہوتے ہیں، لیکن اس شخص میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے گھر آتے ہی وہ کارڈ بہت غور سے پڑھا، تب اسے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام سردار ہاشم تھا اور وہ ہاشم گروپ آف کمپنیز کا مالک تھا۔ صبا کے دل میں بے اختیار ایک خواہش پیدا ہوئی تھی اور اس نے اسی وقت دبا لی تھی اور خود کو خواب دیکھنے سے باز رکھا تھا۔ وہ پورے 3 دن بعد یونیورسٹی آئی، کیونکہ اس دن کے حادثے کے بعد اس کے ہاتھ اور پیر میں بہت زیادہ درد تھا۔ آج طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی تو اس نے یونیورسٹی کا رخ کیا تھا۔ دوسرا، آج اس کی سالگرہ بھی تھی، اسی لیے اس کی دوستوں نے اصرار کر کے اسے یونیورسٹی بلایا تھا، اور پھر ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ یونیورسٹی سے کسی مال میں اس کی برتھ ڈے منائیں گے۔ چنانچہ کلاسز لینے کے بعد وہ لوگ مال کی طرف نکل گئی تھی، اور ابھی وہ اپنے لیے کچھ ڈریسز دیکھ رہی تھی کہ صبا کے کان میں شناسا سی آواز ابھری۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، سردار ہاشم تھا، جو فون پر بات کر رہا تھا، اور اسی دوران اس کی نظر بھی صبا پر پڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے فون بند کیا اور صبا، جو اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھی، اس کے قریب آیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے پاس آتے ہی سب سے پہلے صبا کی طبیعت پوچھی تھی۔ صبا کی دوستوں نے حیرانی سے صبا کو دیکھا۔ حیرانی سے زیادہ ان کی آنکھوں میں حیرت انگیزی تھی کہ اتنا خوبصورت اور خوبرو نوجوان، جس کی پرسنالٹی بہت زیادہ متاثر کن تھی، صبا کو کیسے پہچانتا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ صبا تو ایک دم خاموش ہو گئی تھی، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔
اس کے دل کی دھڑکن عجیب لے پر دھڑک رہی تھی۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ ویسے کیا کوئی خاص بات ہے آج؟ اس نے ان لوگوں کے ہاتھ میں کیک کا ڈبہ دیکھتے ہوئے خوشگوار موڈ میں پوچھا تھا۔ صبا تو خاموش رہی تھی، لیکن اس کی ایک دوست نے اسے بتایا تھا کہ آج صبا کا جنم دن ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ مال میں سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہاشم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے صبا کو برتھ ڈے وش کیا، اور اسی وقت وہ ڈریس جو صبا دیکھ رہی تھی اس کی پیمنٹ کر کے صبا کو گفٹ کر دیا۔ اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ صبا ہکا بکا رہ گئی تھی، اور وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، اور اس کی دوست اس کے جاتے ہی صبا سے اس کے بارے میں معلومات لینے لگی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور اس کا کیا لگتا ہے، اور وہ اس سے کب ملی۔ اور صبا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ شخص اسے حادثے میں ملا تھا اور اس کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ وہ یونیورسٹی سے جیسے ہی گھر لوٹی تھی، وہاں سب لوگ لاؤنج میں شام کی چائے کے وقت سب موجود تھے، اور اسے یہ دیکھ کر سخت خوف ہوئی تھی کہ اب جو تحفے جو اس کی دوستوں سے ملے تھے وہ سب سے چھپانا چاہتی تھی، لیکن چونکہ جوائنٹ فیملی تھی اور اس وقت لاؤنج میں سب موجود تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنے تحائف سب کو لازمی دکھانے تھے۔ وہ دل ہی دل میں جلتی کڑتی رہی۔ سب سے پہلے چچی جان نے اس کے ہاتھ میں تحائف دیکھے اور پھر دیکھتے ہی شروع ہو گئیں کہ دیکھا اسما بھابھی، یہ امیر دوست بناتی ہے تاکہ اس کو اچھے تحائف مل سکیں۔ انہوں نے مذاق میں یہ بات کہی تھی، لیکن صبا کو بہت بری محسوس ہوئی تھی۔ اب کیا وہ یہ خواہش بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی دوستیں اسے تحائف دیں؟ اسی دوران انہی کی بیٹی ثانیہ اس کے پاس آ گئی اور اس کے ہاتھ سے تحائف لے کر ایک ایک کر کے کھولنے لگی تھی۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ عاصم کچن سے نکلا تھا اور اس نے جب یہ دیکھا تو اس کے سارے تحائف ثانیہ لے کر اس کے کمرے تک پہنچایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے صبا سے کہا تھا کہ یہ قیمتی سوٹ کس نے دیا ہے؟ میں نے اس کا ٹیگ دیکھ لیا ہے، یہ پورے 15,000 کا سوٹ ہے۔ یہ تمہاری کون سی نئی دوست ہے؟ جس نے بھی دیا ہو، تمہیں کیا مطلب اس سے؟ عاصم کا یہ انداز اسے پسند نہیں آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ عاصم شرمندہ ہو گیا۔ پلیز ابھی جاؤ، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اور اس نے عاصم کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے انتہائی بے دردی سے کہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کا ذہن سردار ہاشم میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس نے اسے یاد رکھا تھا، یہ بات ہی اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ حالانکہ اتنا امیر کبیر شخص تھا، اسے کیسے یاد رکھ سکتا تھا؟ ایسے امیروں کو تو اپنی ملازموں کے نام تک یاد نہیں ہوتے۔ اس نے تو پھر بھی صبا کو یاد رکھا تھا، اور نہ صرف یاد رکھا تھا بلکہ اس کی طبیعت بھی پوچھی تھی۔ ویسے بھی صبا ایک مادہ پرست لڑکی تھی، اور اسے امیر ہونے کا بہت زیادہ شوق تھا، کیونکہ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں ایک خواہش پوری کرنے کے لیے بھی ترسنا پڑتا تھا۔ ایسے میں اگر اس کی زندگی میں سردار ہاشم جیسا کوئی داخل ہوتا تو اس کی تو قسمت ہی کھل جائے گی۔ اس نے سردار ہاشم کا دیا ہوا تحفہ اٹھایا اور اس کی خوشبو سونگھی تھی اور اسے اپنے وجود میں اتارا تھا، اور پھر مسکرا دی تھی۔ اس نے دل سے اللہ سے دعا کی کہ وہ سردار ہاشم کے نصیب میں لکھ دی جائے، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی دعا قبول ہونی تھی، لیکن کیسے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یونیورسٹی کے امتحانات شروع ہو گئے تھے، اور وہ لوگ پرچہ دے کر جیسے ہی باہر نکلی تھیں تو اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ سارے طالب علم ایک طرف بھاگ رہے تھے۔ وہ لوگ بھی ڈر گئی تھیں اور وہ بھی ایک طرف بھاگنے لگی تھیں۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ 2 طلبہ گروپ میں تصادم ہوا ہے، اسی وجہ سے پتھراؤ ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کینٹین کے پاس چھپ گئی تھیں۔ صبا اپنا بیگ کلاس میں ہی بھول گئی تھی، لیکن اتفاق سے اس کے پاس ہینڈ بیگ موجود تھا۔ وہ لوگ 1 گھنٹے سے وہیں پھنسی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ کینٹین میں جس جگہ چھپی تھی وہاں کا کسی نے شٹر نیچے کر دیا تھا اور تالا لگا دیا تھا۔ صبا اور اس کی دوست کئی گھنٹے وہاں پھنسی رہیں، اور ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ صبا نے اپنے بیگ میں وہ کارڈ تلاش کیا تھا، کیونکہ اس نے گھر کا ہر نمبر ٹرائی کر لیا تھا، لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا،
اس نے کارڈ نکال کر کال ملائی اور دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم لوگ یونیورسٹی کی کینٹین میں پھنسے ہوئے ہیں اور حالات خراب ہونے کی وجہ سے کسی نے شٹر نیچے کر دیا ہے۔ کافی گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ابھی صبا نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا موبائل بند ہو گیا کیونکہ بیٹری کافی لو ہو چکی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ اب وہ صبح کے وقت ہی یہاں سے باہر نکل سکیں گی۔ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر صبا نے جو کال لگائی تھی تو وہ سردار ہاشم نے اٹھائی تھی، اور وہ آدھے گھنٹے میں ہی ان کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ سردار ہاشم کو اپنی مدد کے لیے پہنچتے دیکھتے ہی صبا رو پڑی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ سردار ہاشم نے اسے ہر ممکن تسلی دی اور پھر اس کے گھر تک اسے صحیح سلامت پہنچایا۔ اسے اپنا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی اور کہا تھا کہ ہمارا بار بار ملنا اتفاق نہیں ہو سکتا، کچھ تو ضرور ہے جو ہمیں بار بار ملواتا ہے، لہٰذا اب آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں۔ یہ تسلی دے کر وہ اپنے گھر لوٹ گیا، اور صبا نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گی تو صرف سردار ہاشم سے ہی کرے گی، کیونکہ ہر مشکل کے وقت سردار ہاشم نے ہی اس کی مدد کی تھی۔ مصطفیٰ احمد خان کی 3 اولادیں ہیں، شہیر احمد خان، صفا احمد خان اور شبیر احمد خان۔ شبیر احمد خان سب سے بڑے بیٹے ہیں اور ان کی اولاد صبا ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس کے بعد صفا احمد خان، جن کا تذکرہ اس گھر میں بہت کم کیا جاتا تھا اور اب تو بالکل بھی نہیں کیا جاتا تھا، جبکہ ان کی تیسری اولاد شبیر احمد خان کے 2 بچے تھے، ثانیہ اور عاصم مصطفیٰ۔ احمد خان نے بچپن سے عاصم اور صبا کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن بڑوں میں ابھی تک یہ بات طے نہیں ہوئی تھی۔ صبا آج اپنا آخری امتحان دے کر جیسے ہی گھر لوٹی تو چچی جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر اس کے ہاتھ میں لفافہ رکھ دیا۔ وہ حیران پریشان اپنی امی کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس کی امی نے اس سے جو کچھ کہا تھا وہ اس کی پیروں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ اس کی امی نے اس سے کہا تھا کہ اب سے تم اسما بھابھی کی امانت ہو، اور اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی امی کی جانب دیکھا، یعنی اسما بھابھی نے بالآخر اسے رسم کے لیے باقاعدہ طور پر مانگ لیا تھا، لیکن اس نے وہ لفافہ اسما چچی کے ہاتھ پر واپس رکھ دیا اور پھر اپنی امی کی طرف دیکھا اور کہا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ سب نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ صبا کے الفاظ سنتے ہی اسما چچی اور اس کی امی کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ انہیں صبا سے ان الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ میں عاصم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، بھلے ہی وہ میرا اچھا دوست کیوں نہ ہو، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ سب لوگ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ صبا کی امی کو صبا سے اس قدر صاف گوئی کی توقع بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے صبا کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی اور ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبا کے اس رد عمل پر تمام گھر والوں کو سانپ سونک گیا تھا۔ البتہ اس وقت عاصم وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جلد ہی عاصم کو بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ یہ سن کر اسے صدمہ پہنچا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور صبا کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اس وقت کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سیدھی ہو کے بیٹھی اور دوپٹہ پھیلا لیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اجازت مانگی۔ آ جاؤ، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ تمہید نہیں باندھوں گا، صرف بات کروں گا۔ شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا اور ہر معاملے میں اس کی بہت مدد کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں صبا کا انکار سن کر اسے بہت زیادہ دکھ تھا اور وہ اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اس سے جواب طلب کرنے اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کے فیصلے کا اختیار بھی مجھے حاصل ہے، اس نے کتاب بند کرتے ہوئے پھیکا سا جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ صبا نے کچھ دیر توقف کیا۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ یہ بات عاصم کے ذہن میں ڈال دیتی تو ضرور اس کے گھر والوں تک پہنچ جانی تھی، اور پھر اس کے لیے راستہ آسان ہو جانا تھا۔
चुनाचा उसने फैसला कर लिया था कि वो आसिम को बता देगी। वजह यही है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और आसिम चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। कौन है वो? उसका टूटा हुआ लहजा उभरा था। बहुत अमीर, बहुत खूबसूरत, बहुत मुतासिर कुन। उसके लहजे में इस नामालूम शख्स के लिए पसंदीदगी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। देखो आसिम, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी कमाई से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्वाब बड़े हैं और मैं उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने वालिदैन के घर इन ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला शौहर कम से कम इतना तो कमा सके कि मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सके। सबा ने बग़ैर किसी लगी लपटी रखे आसिम को हकीकत दिखाई थी। अब उसे वहाँ ठहरना दोपहर हो रहा था, इसीलिए वो उठा और कुछ भी कहे बग़ैर वापस लौट गया। घर वालों को उसने सबा की तमाम गुफ्तगू से आगाह कर दिया था। वो सब हैरान हो गए थे कि सबा तो एक खामोश तबा लड़की थी, लेकिन जिस तरह से उसने आसिम को सारी हकीकत से आगाह किया था वो सब के लिए हैरान कुन थी। रात को वो अपने कमरे में बैठी हुई थी जब उसके मोबाइल की रिंग टोन बजी। उसने बेध्यानी में फ़ोन उठाया और अपने कान से लगाया। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर बैठ चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दिल जिसे सोच रहा था उसने फ़ोन कर दिया था। कैसी हैं आप? वो पूछ रहा था। ठीक हूँ मैं, इसने उदास होकर कहा। आवाज़ से तो ठीक नहीं लग रही। उसने भांप लिया। हाँ, कुछ ऐसा ही है। वो उठकर बैठ गई थी। क्या हुआ है आपको? वो बेहद फिक्रमंद था। घर वाले मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। इसने बिलाखिर उसे सच बता ही दिया। व्हाट? दूसरी तरफ से हैरानी से कहा गया। उसकी हैरानी पर सबा को न जाने क्यों एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। ऐसा कैसे हो सकता है सबा? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज़ इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा इंकशाफ था जो सरदार हाशिम ने उसी वक्त किया था, और सबा की हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसकी दिली मुराद पूरी हो रही हो। वो चंद लम्हे खामोश रही थी। सबा, आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसने बस इतना ही कहा। कल मैं अपनी फैमिली को लेकर आ रहा हूँ। उसके साथ ही सरदार ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और सबा ने फ़ोन बंद होते ही अपनी रुकी हुई सांस बहाल की और फ़ौरन से उठकर अपने वालिदैन के कमरे में जा पहुंची, जहां उसके अम्मी अब्बू इस बात पर गमज़दा नज़र आ रहे थे कि सबा ने इस रिश्ते से किस तरह इनकार कर दिया। उसके आते ही उसके वालिदैन ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। तब उसने अपने वालिदैन से कहा कि जी हाँ, जिस सरदार हाशिम को मैं पसंद करती हूँ वो कल हमारे घर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप कोई मसला खड़ा नहीं करेंगे, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सबा की इस अचानक धमकी पर उसके वालिदैन हक्का बक्का रह गए थे और उनके पास कोई चारा नहीं रह गया था, क्योंकि सबा उनकी इकलौती औलाद थी और वो अपनी इकलौती औलाद को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। चुनाचा वो मजबूर थे। उन्होंने सबा के आगे हथियार डाल दिए। अगले दिन सरदार हाशिम अपने वालिदैन के साथ उनके घर तशरीफ़ ले आए। मामूल की बातचीत हुई और सबा के घर वालों ने कुछ वक्त मांग लिया। वो लोग थोड़ी ही देर बैठे थे और उसके बाद सरदार हाशिम ने अपने साथ जो तहाइफ लाए थे वो सब में तकसीम कर दिए। उनकी शानो शौकत और माल और दौलत को देखकर आसिम की आंखें भी खुली की खुली रह गई थीं। उसने बेख्तियार सबा की तरफ देखा था। सबा ने नज़रें चुरा ली थीं। यही मालो दौलत था जिसने सबा की नीयत ख़राब कर दी थी, वरना आसिम जानता था कि वो लोग बचपन से दोस्त थे और सबा इस तरह इनकार नहीं कर सकती थी। लेकिन अब सरदार हाशिम के आगे उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग रिश्ते की बात करके चले गए और सबा के वालिदैन ने जल्द ही जवाब देने का वादा किया था। उनके जाते ही सबा अपने वालिदैन से नाराज़ हो गई। उसका मुद्दा ये था कि उन्होंने सरदार हाशिम को उसी वक्त हाँ क्यों नहीं कहा।
जबकि वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर आपने वक्त क्यों मांगा? जिस पर उसके वालिदैन ने उसे बेहद समझाया कि हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं, वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा वहाँ रिश्ता ना करना ही बेहतर है। लेकिन सबा ने उन्हें अपनी जान लेने की धमकी दी थी और उन्होंने उसी वक्त फ़ोन करके उन्हें हाँ कह दिया था। वो लोग खून के घूंट पी कर रह गए थे, क्योंकि उनकी औलाद ही उनके लिए बहुत बदतरीन आजमाइश बनकर इनके सामने आई थी। उन्होंने सबा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन उन्होंने सबा के सामने ये शर्त रख दी थी कि इस घर से रुखसत होते ही सबा का इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपने वालिदैन की एक ना सुनी थी और अपने दिल की सुनकर उसने जग हंसाई करवाई थी। सबा का दिल पत्थर का हो गया। उसे सरदार हाशिम के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि बचपन से प्यार देने वाले वालिदैन की मोहब्बत भी फीकी पड़ गई थी। सरदार हाशिम के मोबाइल की रिंग टोन बजी और उसने नंबर देखा और उसके चेहरे पर बेतहाशा मुस्कुराहट फैल गई। उसने फ़ोन कान से लगाया था। हम सबा के वालिदैन बात कर रहे हैं। हमें आपका रिश्ता कबूल है। अगले हफ्ते ही निकाह रख लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। जी, बहुत बेहतर, उसने मौदबाना अंदाज में फ़ोन पर कहा था और फ़ोन रखते ही बुलंद आवाज़ में कहकहा लगाया। मैं तो तुम्हें बहुत मुश्किल टास्क समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत आसान शिकार निकली। बस 2-3 मुलाकातें हुई और तुम मुझ पर फिदा हो गई। बस इतनी औकात थी तुम्हारी। एक बार फिर उसने बुलंद शगाफ कहकहा लगाया था और फिर आगे का लाया अमल तय किया था। सबा का निकाह सरदार हाशिम से हो गया और वो उसे लेकर एक बोसीदा से घर में आ गया। सबा को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी कि वो इतना ज़्यादा अमीर इंसान है, लेकिन वो इसे उस घर में क्यों लाया है। इससे पहले कि वो उससे पूछती कि मुझे वीरान घर में छोड़कर कहाँ चले गए थे। अपने पीछे वो सारी कश्तियाँ जला कर आई थी, इसीलिए पीछे जाने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता था। इस वीराने और बोसीदा घर में उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे सहन से कुछ आवाज़ें आई थीं और जैसे ही उसने दरवाजे से झांक कर सहन में देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ बहुत से आदमी मौजूद थे और सरदार हाशिम उन्हीं के साथ बैठकर बातें कर रहा था। यूं लगता था जैसे वो दुल्हन को घर लाकर भूल ही गया हो। सबा ने हिम्मत की और तमाम मर्दों के सामने आकर सरदार हाशिम को पुकारा। सरदार हाशिम ने गुस्सीली नज़रों से इसे देखा और तमाम मर्दों को जाने का हुक्म दिया। वो तमाम लोग वहाँ से चले गए थे। सरदार हाशिम कड़े तेवरों से उसकी तरफ बढ़ा था। सबा उसका बदलता रवैया बगौर देख रही थी। इसके पास पहुँचते ही उसने अपने फौलादी हाथ इसके बाजुओं में घुसाए थे और फिर इसे तकरीबन घसीटता हुआ कमरे में लाकर पटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ सबके सामने मेरा नाम लेकर पुकारने की? और सबा की हालत तो ऐसी हो रही थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। आज मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर किए देता हूँ। ये शादी मैंने एक ख़ास मकसद के तहत की है और मैंने वो मकसद हासिल कर लिया है। अब तुम मेरे लिए एक बेकार और फालतू शय से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। सरदार हाशिम के अल्फाज थे या बम था जो सबा के सर पर गिरा था। वो गिरने के अंदाज में बेड पर गिर गई थी और ज़ारो कतार रोने लगी थी। बराए मेहरबानी अपने रोने का शुगल आहिस्ता आवाज़ में करो। यहाँ कोई तुम्हारा हमदर्द मौजूद नहीं जो तुम्हारी ऊंची आवाज़ सुनकर तुम्हारी मदद को आएगा। जहरखंद लहजे में कहते हुए वो वहाँ से चला गया और वो सारी रात अकेली बैठी रोती रही थी और डरती रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसने अपने लिए एक अंगारा चुन लिया था जिसे उसका पूरा वजूद झुलस रहा था। मालो दौलत की हविस ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो एक रात की दुल्हन कहीं से नहीं लग रही थी। वो इस लुटे पिटे काफले की मानंद लग रही थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और हार दिया था। सरदार हाशिम की हकीकत उसके सामने आ गई थी और उसे पता चल गया था
کہ اس نے شادی محبت میں نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت کی تھی، لیکن وہ مقصد کیا تھا اسے معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ 2 دن سے اسی بوسیدہ گھر میں موجود تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ بری ہو رہی تھی، نکہت اس پر طاری تھی۔ اس نے 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اس کا شوہر اسے اس کمرے میں لا کر بھول گیا تھا۔ وہ پوری رات ڈرتی رہی تھی، یہاں تک کہ 2 دن بیت گئے تھے لیکن کوئی اسے پوچھنے نہیں آیا تھا۔ اس نے ابھی تک وہی دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اسے اس کے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے اور اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی اور مغموم نگاہوں سے آنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا محرم تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ آ جائیں، اندر آ جائیں، دیکھیں آپ کی بہو کون ہے۔ اس نے آنے والے کا ہاتھ محبت سے تھام کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کوئی عورت تھی جس نے سردار ہاشم کے کہنے پر پیروی کی تھی اور کمرے کے اندر تشریف لائی تھی، لیکن سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس نے ناسمجھی سے سردار کی طرف دیکھا تھا۔ سردار نے اس کا تعارف کرایا تھا کہ یہ شہیر احمد کی بیٹی صبا احمد ہے اور آپ کی بہو ہے۔ اس عورت نے حیرانی سے سردار کی طرف اور پھر صبا کی طرف دیکھا۔ صبا کی حالت ابتر تھی۔ اور یہ میری ماں ہے، صفا احمد خان، جسے تمہارے باپ نے پسند کی شادی کے جرم میں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، اور وہ کئی سال تک کوما میں رہی تھی۔ اس وقت وہ امید سے تھی، لیکن تمہارے گھر والوں نے اپنی سگی بہن پر بھی رحم نہیں کھایا تھا، اور میں بچپن میں ہی ماں کی محبت سے محروم رہا تھا، یہاں تک کہ پورے 10 سال بعد یہ کوما سے واپس آئی تھی۔ لیکن میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اور ان سب کا ذمہ دار شہیر احمد خان ہے۔ اب دیکھو، اسی کی بیٹی کو میں بیاہ کر لایا ہوں، یہ اس کے لیے شرم کا مقام ہے۔ میں نے اسے ایک خط کے ذریعے یہ بھی بتا دیا ہے کہ سردار ہاشم کون ہے۔ سردار ہاشم صفا احمد خان کا بیٹا ہے۔ صبا کا ذہن پوری طرح جاگ گیا تھا اور اسے ساری کہانی پتہ چل گئی تھی کہ سردار ہاشم نے اس سے شادی کیوں کی تھی۔ سردار ہاشم نے اس سے شادی شہیر احمد خان کو سبق سکھانے کے لیے کی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے صبا کو اپنا شکار بنایا تھا اور اسے اچھی طرح اپنے جال میں پھنسایا تھا، اور صبا کو محسوس کروایا تھا کہ سردار ہاشم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے صبا نے اپنے گھر والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اس کے لیے ساری کشتیاں جلا کر اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ زندگی اس کے لیے بہت سے امتحانات لے کر کھڑی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا امتحان اس کے لیے خود اس کا شوہر سردار ہاشم تھا، جس نے بدلے کے لیے اس سے شادی کی تھی اور اس کی زندگی کو صرف 2 دن میں ہی جہنم بنا دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سردار تھا جو ہر وقت اس کی مدد کو تیار رہتا تھا اور اس کی ایک فون کال پر اس کی مدد کو آ جاتا تھا۔ آج جب اس کا محرم بنا تھا تو اس نے انسانیت کا رشتہ بھی بھلا دیا۔ وہ عورت جو اس وقت وہاں موجود تھی، اس نے حیرانی سے سردار ہاشم کی طرف دیکھا اور پھر صبا کی طرف بڑھی، اسے پانی پلایا اور اسے پلنگ پر بٹھایا۔ اس کے بال سنوارے تھے اور اس کو وہاں موجود الماری میں سے کپڑے نکال کر دیے اور کہا تھا کہ تم یہ کپڑے بدل لو۔ صبا کپڑے بدل کر آ گئی۔ اس دوران وہ عورت جو اس کی ساس تھی خاموش رہی۔ پھر اس نے سردار ہاشم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سردار ہاشم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس لڑکی کے ساتھ رحم کا معاملہ کیسے کر سکتی تھی، جس کے باپ نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، جو اس کا اپنا سگا بھائی تھا، اور جس کی وجہ سے اس نے زندگی کے 10 سال اندھیری قبر کی طرح گزار دیے تھے۔ وہ کیسے صبا کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کر سکتی تھی؟ اس کے دل میں یہی سوچ جنم لے رہی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کے آگے خاموش رہنا چاہتا تھا۔ ہاشم، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم میرے بیٹے ہو کر کسی بے قصور کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ صفا احمد خان کے الفاظ تھے یا تیر، اسے بری طرح چبھے تھے، لیکن وہ خاموش رہا۔
میری زندگی میں جو کچھ ہوا وہ میرا نصیب تھا، اور وہ میری محبت کا بھی امتحان تھا۔ میں نے اپنے نصیب کا لکھا سہا اور سہتی گئی۔ میں نے کسی سے شکایت نہیں کی، صرف اللہ سے شکوہ کیا۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم میرا بدلہ لوگے اور ایک بے قصور کو قصوروار ٹھہرا کر ایک کمزور کا مقابلہ اپنی طاقت سے کرو گے؟ صفا احمد خان نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا اور وہ بالکل ششدر رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ وہ سب کچھ بھول کر معاف کیسے کر سکتی ہے۔ تم نے جو 2 دن اس بے قصور پر ظلم کیا ہے، ایسے میں ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ لیکن میں بے خبر تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ اس لیے میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم ابھی اسی وقت اپنے ناروا سلوک کی معافی مانگو اور اسے اپنی بیوی قبول کرو اور اس کے حقوق پورے کرو۔ اسے گھر لے آؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے آگے بڑھ کر صبا کو پیار کیا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ سردار ہاشم وہیں بیٹھا رہا۔ کمرے میں بے حد خاموشی چھا گئی تھی، یہاں تک کہ صبا کی سسکیاں ابھری تھیں اور کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ سردار ہاشم نظر اٹھا کر صبا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 2 دن میں اس کی حالت بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ وہ خوبصورت صبا تو رہی ہی نہیں تھی جو دلہن بن کر لگ رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ سردار ہاشم کے دل میں صبا کے لیے تھوڑی بہت محبت موجود تھی، لیکن انتقام کا جذبہ زور پکڑ گیا تھا، اسی لیے محبت کہیں دب گئی تھی۔ سردار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور صبا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے صبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو صبا نے ہاتھ جھٹک دیا اور وہاں سے کھڑا ہونا چاہا تھا، لیکن سردار ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر آہستہ سے اسے دوبارہ پلنگ پر بٹھایا تھا۔ کافی دیر تک دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی، لیکن اس دوران صبا روتی رہی تھی۔ اس کا امیر بننے کا خواب بھی کہیں زمین میں دفن ہو گیا تھا۔ 2 دن میں اسے زندگی کی حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ میں ایک معصوم سے انتقام لے رہا ہوں، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ صفا احمد خان کون ہے اور اس کا کیا رشتہ ہے، جبکہ مجھے سب کچھ اچھی طرح معلوم تھا، لیکن میں نے پھر بھی تم سے حقیقت چھپائی اور انجانے میں تمہارا شکار کیا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ صبا نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ پلیز کچھ تو کہو، چپ نہ رہو۔ سردار ہاشم نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کیا سزا ہے میری؟ سردار نے شکستہ دل کے ساتھ کہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میرے بغیر رہ لو گی؟ سردار نے بڑی امید سے پوچھا تھا، تو وہ خاموش رہی تھی۔ سردار نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ میں بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اسی لیے یہ محسوس ہی نہیں کر سکا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب جب آنکھوں سے بدلے اور انتقام کی دھند ہٹی ہے تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اور اس کی طرف دیکھا اور اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ان تمام چیزوں کے لیے آپ کی والدہ کی شکر گزار ہوں جو میری سگی پھپھو ہیں۔ اگر ان کا دل اتنا صاف نہ ہوتا تو آج میری زندگی اور میرے حالات مختلف ہوتے۔ میں صرف ان کی شکر گزار ہوں اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی یاد رکھیے گا کہ ذرا بھی اونچ نیچ ہوگی تو میں اسی وقت آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سردار ہاشم اس کی شکایت پر مسکرا دیا تھا اور اسے خود میں بھینچ لیا تھا اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ عزت اور محبت سے رکھے گا، کیونکہ یہ اس کی ماں کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے گھر والوں کو بھی حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان سالوں سے قائم غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی
اور صرف محبت ہی محبت ہوگی۔ اور سردار ہاشم نے اپنے کہے پر عمل کر کے بھی دکھایا تھا، اور یوں زندگی آسان ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔